السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش شنیق ناجی کے ساتھ۔ محرم کا جو سارا وقت تھا، حساس دن تھے، وہ چودھری نثار نے جو پریس کانفرنس کی آج بتایا کہ وہ پورے ملک میں یعنی اوور آل ٹھیک گزرے ایکسیپٹ سانحہ راولپنڈی، جس کی خبریں آپ تک پہنچ رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ سانحہ ہے تو افسوسناک ہے، دردناک ہے۔ اس حوالے سے جو رپورٹس اب تک پبلش ہوئی ہیں، ابتدائی رپورٹس بتایا یہ جا رہا ہے کہ ذمہ دار اس کا جو پولیس اور ضلعی انتظامیہ کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ایک ایسا واقعہ جس سے بچا جا سکتا تھا، ایک ایسا سانحہ جو ظاہر ہے بہت افسوسناک ہے، اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا اگر بہتر پلاننگ ہوتی۔ یہ کہا جا رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ تحریک انصاف کا وہ دھرنا جس پر ہم نے کل بھی گفتگو کی تھی، 20 نومبر کو ہونا تھا، اور وہ اناؤنس کیا گیا کہ وہ سیکیورٹی کی صورتحال کی وجہ سے وہ دھرنا جو ہے اب پہلے اناؤنس کیا گیا کہ بعد میں کیا جائے گا۔ ادھر جماعت اسلامی نے خیبر پختونخوا میں انہوں نے بھی کہا کہ 1 ہفتے کی مشاورت ہوگی، جس کے بعد وہ نئی ڈیٹ کا اعلان کریں گے، لیکن اس کے کچھ ہی منٹس کے بعد دوبارہ سے عمران خان صاحب کا بیان ریکارڈ پہ آیا کہ یہ جو دھرنا ہے یہ 20 کے بجائے اب 23 نومبر کو ہوگا۔ اب ان 3 دنوں میں سیکورٹی کی صورتحال کیسے تبدیل ہوگی، کیا ہوگی، اس پر ظاہر سوال ہم پوچھیں گے۔ اور چودھری نثار نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں حکومت نے فائنلی وہ قدم لے لیا جس کی گفتگو الیکشن کمپین سے بھی پہلے کی ہو رہی تھی، اور جس کا مطالبہ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے کیا کرتے تھے، تانے بھی مارا کرتے تھے۔ 26 جون کا حوالہ دیا چودھری نثار نے وزیر اعظم کی اسپیچ کا، اور وفاقی حکومت نے فائنلی اعلان کر دیا ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف اب آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں کل اپلیکیشن دے دی جائے گی کہ 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا جائے۔ کیا یہ معاملہ پریکٹیکل ہوگا؟ کیا پہلے تو ہمارے سامنے گفتگو یہ آئی ہے کہ جو ڈفرنٹ کیسز تھے پرویز مشرف پہ، تو ایف آئی اے کمپلینٹ کرتی رہی کہ ایکسیس نہیں ہونے، ملٹری پرسنلز جو انوالو تھے وہ گفتگو کے لیے نہیں مل رہے تھے، ریکارڈ تک ایکسیس نہیں تھا۔ اب کیا ہوگا؟ ان تمام معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے جناب ناز بلوچ صاحبہ۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے لاہور میں ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب زعیم قادری صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے۔ اسلام آباد سے ہمیں جناب سینیٹر سعید غنی صاحب جوائن کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ اور قانونی ماہر، ملک کا مایہ ناز وکیل، سابق وفاقی وزیر قانون، ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر اوان صاحب، جو پرویز مشرف کے حوالے سے ہم ان سے سوال کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ظاہر ہے لیڈیز فرسٹ، میں احترام کرتے ہوئے ناز بلوچ صاحبہ کا گفتگو کا آغاز ان سے کرتا ہوں کہ یہ جو سانحہ ہوا بہت افسوسناک راولپنڈی، اب جو ابتدا ہمارے سامنے گفتگو کی آ رہی ہے وہ یہ کہ اگر یہ بہتر پلاننگ ہوتی تو اس سے بچا جا سکتا تھا۔ آپ کی جماعت کا اس بارے میں موقف کیا ہے؟ دیکھیں، جو سانحہ پیش آیا پنڈی میں، اس میں بہت بڑے لیول پہ ایڈمنسٹریٹو لیپس دکھائی دیا، کیونکہ پولیس کا ہی ہتھیار چھین کر اسی سے فائرنگ کی گئی، اور بہت ساری چیزیں جو ابھی آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ جو ہے، اس پہ کنٹرول بالکل ہو سکتا تھا اگر ایڈمنسٹریشن بڑی چابک دستی سے کام لیتی، اور صحیح معنوں میں جو ہے سیریسنس کے ساتھ۔ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کے ریپرکشنز پھر پورے پاکستان میں پھیل جاتے ہیں، اور سیکٹیرین وائلنس کے نام پہ جو فساد شروع کیا جاتا ہے، پھر وہ جڑیں جب پکڑنا شروع کرتا ہے تو وہ مختلف شہروں میں جاتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں اس کے لیے بہت پلانڈ قسم کی، اور اس کو سیریسنس کے ساتھ دیکھا جانا چاہیے تھا۔ یہ بہت بڑا لیپس ہوا ہے ایٹ دی ایڈمنسٹریٹو لیول۔ آپ بیٹھے ہوں بابر اوان صاحب، پنڈی ظاہر ہے آپ کا اسلام آباد آپ کا شہر ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں پنجاب حکومت کی کارکردگی کو اور اس سانحے کو؟ خیال ہے کہ کارکردگی سے اس سانحے کو نہیں جوڑنا جانا چاہیے۔ جو سیکورٹی لیپس ہے اس کی حد تک میں اتفاق کرتا ہوں، اور شہر کی جو پلس ہے وہ بھی یہی ہے کہ اس سانحے کو روکا جا سکتا تھا۔ بہت افسوسناک ہے اور نہیں روکا جا سکا۔ اب انویسٹیگیشن اس کی ہونی چاہیے، اور سب کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی جوڈیشل انکوائری ہو۔ میرا خیال بھی یہی ہے کہ اس کو روٹین میں نہ ڈالا جائے۔ اٹس اے ویری ہورافک انسیڈنٹ، اور ایسے انسیڈنٹس کو اس کی جڑ کاٹنی چاہیے، اور وہ ابتدا میں ہی کاٹنی۔ زعیم قادری صاحب، ظاہر ہے کہ اس سانحے پہ یعنی یہ موقع بالکل ایسا نہیں ہے، نازک معاملہ ہے، یہ کسی طرح کی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا معاملہ نہیں ہے، تو لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اگر کہیں کوئی کوتاہی ہے تو ہمیں اس کو ریکگنائز ضرور کرنا چاہیے تاکہ ہم آئندہ کے لیے کچھ سیکھ سکیں۔ سو آپ کیا کہیں گے اس معاملے میں؟ جی بالکل درست فرمایا آپ نے۔ میں بابر اوان صاحب میرے بڑے ہیں، ان کی بات کا، اور میری چھوٹی بہن ہے ناز بلوچ، بالکل درست فرمایا۔ سیریس ایڈمنسٹریٹو لیبس ہے، اور اس لیبس کے لیے اسی لیے چیف منسٹر صاحب آج سارا دن وہاں ہیں،
اور کل ہی ہائی کورٹ کو لکھ دیا گیا تھا. ہم بڑے گریٹفل ہیں ہائی کورٹ کے کہ انہوں نے ایک جسٹس صاحب کو اپوائنٹ کر دیا ہے, جو ایک 15 دن کے اندر اندر کمیٹی جو ہے, آج نوٹسز بھی ایشو کر دیے گئے ان کی طرف سے, تو 15 دن کے اندر اندر جوڈیشل انکوائری اس کی ہوگی. اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی ایڈمنسٹریٹو لیپس کے ذمہ داران کو کسی قسم کا ایلیبائی دیا جائے گا یا ان کو یہ ایڈوانٹیج دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی انکوائری رپورٹ آئے گی وہ منوان ایکسیپٹ کی جائے گی, اور اس پہ چاہے وہ کسی کے نام بھی لگے اس پہ سیریس ایکشن لیں گے. آج شہباز شریف صاحب وہاں خود پورا دن اسلام آباد میں رہے, انہوں نے تمام علماء اکرام سے, دونوں اطراف کے لوگوں سے بات چیت کی, اور یقیناً اگر یہ سیکورٹی لیپس جو ہوا ہے, اگر اس میں ایڈمنسٹریٹو لیپس نہ ہوتا تو یہ وقوع روح پذیر نہ ہوتا. اور میرے خیال میں یہ جوڈیشل انکوائری جو ہے یہ تمام باتوں کو کھول کر سامنے لے آئے گی, اور پھر حکومت پنجاب کا یہ کام ہوگا کہ وہ یقیناً اس فیصلے کو, اس انکوائری کو ان لیٹر ان اسپرٹ امپلیمنٹ اور امپلیکیٹ کرے, تاکہ وہ لوگ جن کی طرف سے لیپس ہوا ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جا سکے. جی ہمارے سامنے آئے. جی سعید غنی صاحب, آپ اس معاملے پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے یا گفتگو کو آگے بڑھایا جائے؟ دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ یہ تو جہاں تک بات ہے کہ سیکیورٹی لیب سے اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو جائے گی, لیکن اس سے زیادہ بڑی تشویشناک بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس قسم کا ایلیمنٹ موجود ہے جو موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس قسم کے فسادات کو پیدا کر دیتا ہے. میرا خیال ہے کہ جو کارروائی ہوگی ذمہ داران کے خلاف اپنی جگہ, لیکن ایسے ایلیمنٹس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے جو کسی بھی شہر میں کسی بھی موقع پر تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کو موقع ملے اور وہ اس قسم کے فرقہ وارانہ فسادات کو مزید ہوا دیں اور یہ پھیلائیں. تو یہ ہمارے ملک میں جو فرقہ وارانہ ڈیوائڈ زیادہ پھیلتی جا رہی ہے, ہمیں اس پر بھی تھوڑا سی توجہ دینی چاہیے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور جو لوگ اس کو بڑھا رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے. اچھا ناز بلوچ صاحب, موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. فرمائیے گا کہ یہ جو ہم نے دیکھا کہ 20 نومبر کو ایک دھرنا ہونا تھا, اچھا اب اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے, لہذا ملتوی ہو گیا, اور 1-2 گھنٹے کے بعد ہی, یعنی ادھر جماعت اسلامی مشاورت کے لیے 1 ہفتے کا وقت بتا رہی ہے, آپ نے گھنٹوں میں نئی ڈیٹ اناؤنس کر دی, مطلب 23 نومبر. تو یہ مشاورت آپ کی جو ہے وہ 3 گھنٹوں میں ہو گئی تھی, مطلب سیکیورٹی کی کون سی 3 دنوں میں تبدیلی آ جانی ہے؟ دیکھیں انیک اس وقت جو صورتحال ہے وہ میں بالکل ایک بات سعید غنی صاحب کی انڈورس کروں گی, جو انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایسے شرپسند عناصر ہوتے ہیں جو موقع کا فائدہ اٹھا کے جو ان کا ایم ہے کہ امن خراب کرنا, وہ اس کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہی سب سے زیادہ خوفناک چیز ہوتی ہے جس سے بچنے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. اس وقت جو صورتحال اور جو فضا کریٹ ہوئی ہے, پنڈی میں کرفیو نافذ ہوا ہے. اب آپ بتائیں یہ کوئی آرڈینری سچویشن تو نہیں ہے. ہمارے اسلام آباد کیپٹل ہے, کیپٹل کے موبائل فونز بند ہوئے ہیں, یہ کوئی آرڈینری سچویشن نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بہت ضروری تھا ہمارے لیے کہ ہم اپنے اس پروٹیسٹ کو آگے کی طرف لے جائیں, اس کو ایکسٹینڈ کریں. تو دیکھیں 3 دن ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس میں بہتری آئے گی حالات کے اندر اور امپروومنٹ آئے گی, کیونکہ اس وقت کی جو سینسٹیوٹی کو دیکھیں سچویشن کی, جو میں نے آپ کو ابھی بتایا, اسلام آباد میں نیٹ ورکس آف ہیں اور پنڈی کی اسلام آباد میں آج دوپہر 3 بجے کھل گئے ہیں, راولپنڈی میں آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں, لیکن یہ کوئی نارمل چیز تو نہیں درست ہے. ایگریڈ بالکل درست, لیکن کیا 3 دنوں میں, کیا مجھے بتائیے 3 دنوں میں کیا نہیں, 3 دنوں کے اندر دیکھیں کم از کم یہ صورتحال نارملائز ہو جائے گی, سچویشن بہتری کی طرف آ جائے گی اور عوام باہر نکل پائے گی. اس سچویشن میں عوام کو باہر نکالنا خطرے سے خالی بات نہیں ہے, اور ہم لوگوں کی جان و مال کا جو ہے رسک نہیں لینا چاہتے. ہمیں عوام کا احساس ہے اور ہم ان کو کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے. وقت ہوا کمرشل بریک کا, اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. وقت ہوا کمرشل بریک کا, اس کے بعد یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیے دنیا نیوز. جی ویلکم بیک. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں, ویلکم کرتے ہیں پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید صاحب کو, جو کہ ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. پرویز رشید صاحب فرمائیے گا کہ یہ جو اب فائنلی وہ جو کمپین میں وعدے تھے اور پھر 26 جون کو جس کا ارادہ تھا وہ ایک حقیقت بن کے سامنے آ گئی ہے بات, کل سے کارروائی کے پہ بات ہو رہی ہے, مشرف کے خلاف کارروائی. تو فرمائیے گا کہ یہ یعنی ہم نے دیکھا کہ پرویز مشرف کے خلاف جو باقی مقدمے تھے, ایف آئی اے کچھ کمپلینٹ کرتی رہی کہ بکس تک ایکسیس نہیں دی جا رہی, کچھ لوگوں کے انٹرویوز تک نہیں ہو پا رہا. اب آپ امید کرتے ہیں کہ یہ کارروائی جو ہے آغاز ہوگا اور یہ اپنے انجام تک پہنچے گی؟ دیکھیے یہ کسی بھی
کے بارے میں جب تحقیقات کی جاتی ہیں، تفتیش کی جاتی ہیں، تو کچھ نہ کچھ مسائل تو ضرور سامنے آتے ہیں، اور ہر شخص جس پہ مقدمہ چلتا ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ تاخیر کے حربے بھی استعمال کرتا ہے، کچھ ٹال۔ ٹیلی فون لائن میں ڈسرپشن ہے، کوشش کرتے ہیں دوبارہ ان سے رابطہ ہو جائے۔ جی ناز بلوچ صاحب، آپ کچھ فرما رہی تھیں۔ جی دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے آج جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو ایکسٹینڈ ہم نے کی ہے ڈیٹ، دیکھیں اس کی مختلف وجوہات ہیں، اس پہ میں بالکل درست ہے، لیکن زعیم قادری صاحب آپ اس سے کوئی وائز سمجھتے ہیں دیکھیں کہ اس وقت 3 دنوں میں آپ سمجھتے ہیں زعیم قادری صاحب کوئی یعنی یہ پھر ضرورت تھی؟ جی نہیں، میں سمجھتا ہوں جی بالکل۔ دیکھیں، میں نہیں کہنا چاہتا کہ یہ کوئی پولیٹیکل میچورٹی کی بات ہے، لیکن عمران خان صاحب بہرحال ان کا اپنی سوچ ہے، پہلے چاہے وہ قومی وطن پارٹی کا مسئلہ ہو یا دیگر الائز کو ساتھ لینے کا مسئلہ ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اس میں بات کروں کہ یہ ان کا مسئلہ ہے اور ان کے الائز کا مسئلہ ہے، لیکن میرے خیال میں وہ سیریسنس نظر نہیں آتی اور ونڈکٹیونیس نظر آتی ہے اپنے فیصلے کو پرویل کرنے کی اور کروانے کی آل دا وے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پہلے نیگوشیٹ کر لیا جاتا اپنے الائز کے ساتھ، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز، تو کمفرٹیبلٹی ان کے لیے ہو جاتی اور ان کو بار بار تاریخ تبدیل نہ کرنی پڑتی۔ ایک دفعہ اگر وہ بات کر لیتے، سب کے ساتھ مل کے فیصلہ کر کے آگے چلتے، اور پالیٹکس کا بڑا ذریعہ اصول ہے کہ اگر آپ الائز ہیں تو آپ کو لوگوں کو بہرحال آن بورڈ لینا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے ہی فیصلوں کو لے کر آگے چلنا ہے خان صاحب نے، تو پھر یقیناً اس میں سے کچھ ہلکی سی پولیٹیکل میچورٹی کا رنگ نظر آتا ہے کہ پہلے شبیر آپ احمد خان صاحب، اس کے بعد پھر آپ اس کو تبدیل کریں، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو نیا دن دے دیں، اور جو ایلب آئے آپ اس کا تلاش کریں حالات کی خرابی کا، اس کے 2 یا 3 دن میں درست ہو جانے کی گارنٹی بھی آپ اپنے آپ کو خود ہی دے لیں۔ سو دس از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک۔ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ کیا کیا انہوں نے اور کیوں کیا، بہرحال ان کا مسئلہ ہے، وہ بہتر جانے اس بارے میں۔ شبیر احمد خان صاحب جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ شبیر صاحب نے آج ہی اناؤنس کیا تھا کہ وہ 1 ہفتے کی مشاورت کے بعد ان کی جماعت آگے آئے گی، نئی ڈیٹ کا اناؤنس۔ شبیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ سے عمران خان صاحب نے مشورہ کیا تھا، پوچھا تھا 23 نومبر کے بارے میں؟ دیکھیے، آج جماعت اسلامی کے مرکز میں 3 جماعتی اتحاد کی میٹنگ تھی، جس میں عوامی جمہوری اتحاد کے صوبائی قیادت بھی شامل تھی، اور تحریک انصاف کی صوبائی لیڈرشپ بھی تھی، اور جماعت کی نمائندگی بھی وہاں پر تھی۔ ہم تینوں جماعتوں نے جب وہاں پر ہماری مشاورت ہو رہی تھی تو عمران خان کا فون آیا اپنی لیڈرشپ کو کہ چند دنوں کے لیے اس 20 تاریخ کا جو دھرنا ہے اس کو ملتوی کیا جائے۔ تو ہم نے وہاں پہ یہ طے کیا کہ ہم آپس میں مشورہ کریں گے اور اگلے 24 گھنٹوں میں ہم کوئی اگلی تاریخ دیں گے، لیکن وہ 1 ہفتے کے اندر ہی ہم اگلی تاریخ دیں گے۔ لیکن پھر بعد میں میٹنگ کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عمران خان نے اگلی تاریخ 23 تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ یعنی آپ سے مشاورت پھر یعنی آپ نہیں کی گئی؟ دیکھیں یہ یعنی ہماری اگر مرکز میں کسی سے مشاورت ہوئی ہو تو ہو سکتا ہے، ہمیں تو یہی بتایا، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ ہم اگلے 24 گھنٹوں میں مشورے کے ساتھ اعلان ہوگا۔ یہ تو پھر سولو فلائٹ ہے۔ دیکھیں یہ سولو فلائٹ کی بات نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیٹ می کریکٹ یو اوور ہیئر۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے انیشیٹ کیا، اور پی ٹی آئی نے یہ تاریخ رکھی 20 تاریخ کی، اور ہم پارٹی پلیٹ فارم پہ کر رہے ہیں، ہم گورنمنٹ کے پلیٹ فارم پہ نہیں کر رہے ہیں، ہم پارٹی کے پلیٹ فارم پی ٹی آئی کے کر رہے ہیں۔ ہم کراچی میں بھی دھرنا دیں گے، کراچی میں پی ٹی آئی تنہا اکیلی دھرنا دے گی، تو جہاں پہ ہماری الائنس ہے تو یقینی طور پہ وہ جماعتیں ہمارے ساتھ اپنا اتحاد میں جو ہے ہمارے ساتھ الائنس میں ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہیں اس کاز کے لیے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یقینی طور پہ مشاورت ہے تبھی تو ہم نے تاریخ دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس وقت پلیز ساری باتیں ایک طرف، مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جب ملک کے اندر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، آپ کا کیپٹل جو ہے وہ بند پڑا ہوا ہے، ہمارا پنڈی جو ہے وہاں پہ گروسری لوگ لے نہیں پا رہے، گھروں سے نکل نہیں رہے، بیمار ہاسپٹل تک نہیں پہنچ رہے، لیکن 3 دنوں میں کیا بات یہ ہے کہ
وزیر اعظم کہاں ہیں؟ وزیر اعظم کہاں ہیں؟ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، میں اپیل کرتی ہوں کہ میں آپ سے اس وقت اپیل کرتی ہوں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ملک میں تشریف لے آئیں، وزیر اعظم ملک میں تشریف لے آئیں، ملک میں امن ہوگا تو دورے ہوتے رہیں گے، ملک کا امن زیادہ اہم ہے۔ جی سعید غنی صاحب آپ کے خیال میں یہ جو موو ہے 20 اور 23 کی، ہاؤ ڈو یو ویو دس؟ انیق صاحب، اگر آپ نے خیبر پختونخوا اسمبلی سے جو ایک قرارداد پاس کی انہوں نے نیٹو سپلائز بند کرنے کے لیے، اگر آپ نے وہ پڑھی ہو تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ دھرنا شاید ہوگا نہیں۔ اگر ہو بھی گیا تو ایک سمبولک کوئی ایک چیز کر لیں گے تاکہ یہ لوگوں کو بتا سکیں، چونکہ عمران خان صاحب نے اسمبلی میں کہا تھا تو ہم نے کر دیا۔ اس قرارداد میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ 20 نومبر کو ہم نیٹو سپلائز بند کر دیں گے۔ اس میں وزیر اعظم پاکستان سے یہ توقع کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ ایسے اسٹیپس اٹھائیں گے تاکہ یہ نیٹو سپلائز جو ہے نا بند کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کیا جا سکے۔ وہاں پر ان کی حکومت ہے، ان کی اکثریت ہے، ان کے اتحادی جن کے ساتھ آج انہوں نے میٹنگ بھی کی ہے، اگر وہ ان کے ساتھ ہیں تو وہ قرارداد ضروری نہیں ہے کہ اتفاق رائے سے ہی پاس ہو، قرارداد اب اکثریت کی جو ووٹ ہوتے ہیں اس سے بھی پاس کرا سکتے ہیں، لیکن اس قرارداد کو پڑھ کے مجھے اسی دن لگ رہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور آج جو انہوں نے 20 سے 23 کی ہے، یہ دیکھیں مجھے اس پہ خوشی ہوگی اگر یہ نہ کریں، کیونکہ اس سے مزید مسائل پیدا ہوں گے ان کے اپنے صوبے کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی۔ پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ واپس آ چکے ہیں۔ پرویز رشید صاحب کا میں کامنٹ ایک ضرور اس پہ لینا چاہوں گا۔ جی فرمائیے گا کہ آپ اس موو کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یعنی 20 نومبر کو اعلان ہوا، پھر کہا گیا کہ ملتوی کرتے ہیں دھرنا، پھر 23 نومبر، اس پہ ہاؤ ڈو یو ویو دس؟ دیکھیے یہ تو ان کی کوئی اپنی ہو سکتا ہے انتظامی معاملات ہوں کہ وہ 20 کو نہ کر سکتے ہوں تو انہیں مزید وقت چاہیے ہو، اور پھر تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت کو کچھ بہت سی دوسری دشواریاں جو ہیں وہ بھی درپیش ہیں، اور وہ اس وقت چاہتے ہوں گے کہ لوگوں کی توجہ تھوڑی سی کسی دوسری طرف لے جائیں۔ لیکن اگر واقعی ہی یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بین الاقوامی برادری جو ہے اس سے اپنا ناطا توڑنا ہے اور پاکستان کو دنیا میں تنہا کر کے کھڑا کر دینا ہے، تو پھر انہیں سب سے پہلے تو یہ چاہیے تھا کہ نیٹو ممالک کی امداد سے جو ڈیولپمنٹ کے پروگرام خیبر پختونخوا میں چل رہے ہیں، جو $500 ملین بتائے جاتے ہیں، جی جو $500 ملین بتائے جاتے ہیں، وہ $500 تو انہوں نے جیب میں ڈال لی ہے اپنی میں، اور ان سے تو انہوں نے انکار نہیں کیا۔ تو جب آپ ان کی مدد سے اسکول بنا رہے ہیں، ان کی مدد سے ہسپتال بنا رہے ہیں، سڑکیں بنا رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کے پروگرام، اچھا یہ ذرا کیٹیگوریکلی فرمائیے گا پرویز رشید صاحب کہ اگر نیٹو کی سپلائی کھولنے کے لیے یہ طاقت کا استعمال کرنے پہ آ جاتے ہیں، مطلب پولیس لے آتے ہیں، اپنے کارکن لے آتے ہیں، کیونکہ یہ دھرنے میں بطور پاکستان تحریک انصاف جا رہے ہیں، حکومت ان کا کہنا ہے کہ ہم نہیں جا رہی، اچھا تو پھر کیا گورنر راج کی گفتگو بڑی شدت سے ہو رہی ہے؟ آپ کا کوئی ایسا ارادہ ہے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو جیسا سعید غنی صاحب نے کہا کہ میں آپ کو 100% یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک صرف پولیٹیکل سٹنٹ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ سمبولکلی کریں گے اور اس کے بعد یہ آرام سے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے، وہ بھی اگر انہوں نے کیا تو۔ جہاں تک وفاقی حکومت کا تعلق ہے، وفاقی حکومت تحریک انصاف کو پورا موقع فراہم کرے گی کہ وہ اپنی حکومت کو وہاں استحکام دیں، حکومت کو چلائیں، اور جو وعدے انہوں نے پاکستان کے لوگوں سے کیے تھے انتخابات کے دوران، اپنے ان وعدوں کو پورا کرنے میں یہ کچھ اقدامات کریں، اور تاکہ جو انہوں نے کہا تھا کہ 90 دن میں یہ کرپشن ختم کر دیں گے، 50 دنوں میں یہ سارے سکول جو ہیں چلا دیں گے، 30 دنوں میں یہ وہاں دودھ اور شہد کی نہریں جو ہیں وہ بہا دیں گے، تو ہم تو منتظر ہیں اس ماڈل کو دیکھنے کے لیے جس ماڈل کا یہ کہتے تھے کہ دوسروں کو باریاں ملی ہیں، ہمیں باری نہیں ملی۔ اب پاکستان کے عوام نے ایک صوبے میں ان کو باری دے دی ہے، تو یہ وہ ماڈل ہمیں دکھائیں کہ کیسے ان ساری برائیوں کو دنوں میں اور گھنٹوں میں ختم کریں گے، اور کیسے دودھ شہد کی نہریں ایک گھنٹوں میں یہ وہاں پہ دیں گے۔ ناز بلوچ صاحب یہ تو یہ وہی بات ہوئی۔ پھر تو میں یہ بھی کہہ دوں کہ آپ کا بھی پھر شاید پی ایم ایل این کا پولیٹیکل سٹنٹ تھا، جو عدلیہ تحریک کی بحالی کے لیے پنڈی سے واپسی کے جب آپ کو آرڈرز آئے اور آپ لوگ پلٹ گئے اور پنڈی سے آپ نے آدھے راستے سے پلٹ گئے، تو وہ بھی شاید پھر سٹنٹ تھا آپ لوگوں کا۔ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں ایز اے نیشن۔ آج پاکستان کی سوورینٹی کے
کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ ڈرونز کی حمایت نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہم ڈرون اٹیک کو سٹاپ کرنے کے لیے میسج دے رہے ہیں. یہ ایک سمبولک آپ سمجھیں اس کو یا آپ اس کو ایک پریشر سمجھیں, اٹ از اپ ٹو یو. ہمارا انٹینشن صرف یہ ہے کہ ویسٹ کو اپنا میسج پہنچانا, اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ان آن گوئنگ پروجیکٹس کی, پلیز مجھے مکمل کرنے دیں. جو آن گوئنگ پروجیکٹس کی 2 سال نہیں کریں گی بی بی, یہ آن گوئنگ پروجیکٹس تھے اور وہ چلتے آ رہے ہیں. وہ کوئی آج نہیں ملے کے پی کے حکومت کو, یہ پچھلے دور کے چلتے ہوئے پروجیکٹس. اچھا ناز بلوچ صاحب, میں ایک اور سوال بھی کرنا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے میں پرویز رشید صاحب کو بھی انکلوڈ کروں گا اس میں کہ دیکھیے مجھے یہ بات سمجھائیں کہ یا تو یہ جو مطلب احتجاج ہے, یہ دھرنا ہے, یہ اسلام آباد میں ہو, یا پھر یہ جہاں سے ڈرون آپریٹ ہو رہے ہیں یہ واشنگٹن سے ہو رہے ہیں, یہ ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں فاٹا اگین وفاق کے زیر انتظام ہے, تو پشاور میں کرنے کا یعنی مجھے اس کی کیا وجہ ہے؟ کراچی میں بھی کر رہے ہیں. جی میں ناز بلوچ صاحب سے پوچھ رہا ہوں اور آپ سے پوچھ رہا ہوں بطور سیاسی ورکر کہ یہ آپ کے خیال میں پشاور کا انتخاب انہوں نے کیوں کیا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پشاور میں ان کی حکومت جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے. انہوں نے وہ جو جھٹکا انصاف ہے وہ کیا ہے. انصاف کا ہم نے ماڈل دیکھا ہے جس کو جھٹکا انصاف کہتے ہیں, اور وہ جن کو انہوں نے نکالا ہے کرپشن کے الزام میں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی خوشحال خان صاحب کو مزید خوشحال کرنا چاہتے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں, کم آن پرویز رشید صاحب, وہ فیک لیٹر ہے, میں آپ کو ابھی پروف کر سکتی ہوں. آپ لیٹر دیکھ لیں, فیک لیٹر کو آپ ٹاک شو میں آپ سے کم میں یہ امید نہیں کرتی. شبیر احمد خان صاحب جماعت اسلامی سے تعلق, جی شبیر احمد خان صاحب آپ کا کیا, شبیر احمد خان صاحب کو انکلوڈ کرتے ہیں, آپ کو میں انکلوڈ کرتا ہوں. شبیر صاحب آپ کے خیال میں کیا یہ دھرنا ہوگا یا آپ سعید غنی صاحب اور پرویز رشید صاحب سے اتفاق کرتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم نے تو طے کیا ہے اور ہم نے دھرنے کے انتظامات کے لیے سارا فیصلے کر لیے ہیں, کمیٹیاں بنا لی ہیں انتظامات کے حوالے سے بھی, اور اس کے لیے ہم نے باقی جو صوبے کی سیاسی جماعتیں ہیں, دینی جماعتیں ہیں, ان سے رابطے کے لیے بھی کمیٹی بنا لی ہے. اور ہم ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. اب میں پرویز رشید صاحب سے آخری سوال کروں گا بیفور وی گو ٹو دی نیکسٹ بریک, اور وہ یہ ہے 23 تاریخ کو ہم دھرنا کریں گے. انیک میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ وزیر اعظم صاحب کا جو دورہ تھا اس کو آپ مد نظر رکھیں, اس کو غور کریں اور ملک کے حالات دیکھیں. اے پی سی بیٹھتی ہے, اس کے فوراً بعد پشاور میں بلاسٹ ہوئے, ہمارے شہید ہوتے ہیں, اور آپ بیٹھ کر یہاں پہ تنقید کر رہے ہیں. تو گفتگو کریں, ذرا سیریس گفتگو کریں. بلوچ صاحبہ اس کا جواب ہم قادری صاحب سے لیں گے. پرویز رشید صاحب اس سے پہلے کہ ان کو جانا ہے, میں ان سے ایک سوال پرویز مشرف کے حوالے سے اسپیسیفکلی کر لوں کہ یہ فرمائیے گا کہ یعنی یہ جو پہلے ایف آئی اے کمپلینٹ کرتی رہی ہے پرویز رشید صاحب کہ میری ایکسیس نہیں ہو پا رہی, اب جو آرٹیکل 6 کی سزا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کیا ہے. آپ کے خیال میں پاکستانی معاشرہ اس سزا مطلب اس بات کی ایگزیکیوشن کے لیے تیار ہو چکا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا کہ قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے. جرم خواہ کسی بڑے نے کیا ہو خواہ چھوٹے نے کیا ہو, اگر قانون اپنا راستہ اختیار نہیں کرتا اور قانون جو ہے وہ تفریق کرتا ہے کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے, اس پر مقدمہ چل سکتا ہے اس پر مقدمہ نہیں چل سکتا, تو پھر اس قانون کا مذاق اڑ جاتا ہے. ہمیں قانون کا احترام اپنے ملک میں پیدا کرنا ہے, اور ہر شخص جو ہے اس کو پاکستان کے قانون کے تحت ہی اپنی زندگی کو گزارنا ہے. جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس پہ قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے. حکومتوں کا کام یہ ہے کہ وہ قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنے کے لیے معاونت کریں, اور پھر عدالتوں کا کام ہے کہ وہ اس پہ اپنے فیصلے سنائیں. عدالت جو فیصلہ سنائے گی ہمارے لیے قابل قبول ہوگا. حکومت اپنا فرض پورا کرے گی, حکومت آئین کے تحت پابند ہے اور اس پابندی کو حکومت تسلیم کرتی ہے اور اس کے مطابق اپنے اقدامات کرے گی. بہت بہت شکریہ پرویز رشید صاحب, ہمیں جوائن کرنے کا وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا, اس کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھتے رہیے دنیا نیوز. جی ویلکم بیک. اس گفتگو ہو رہی تھی, ناز بلوچ صاحب نے جو کچھ فرمایا تو میں نے پرومس کیا تھا کہ اس کا جواب زعیم قادری صاحب دیں گے. اس سے پہلے کہ میں ان کو دعوت دوں, سعید غنی صاحب سے میں ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ سعید غنی صاحب آپ نے جو حکومت کا یہ جو آرٹیکل 6 کے حوالے سے جو اقدام ہے کل جس کی آغاز ہونے جا رہا ہے, آپ اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو یہ اچھی بات ہے کہ اگر کسی نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جنرل مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا جائے,
محسوس یہ ہوتا ہے کہ حکومت بھی اور غالباً عدلیہ بھی کوشش یہ کر رہی ہے کہ اور لوگوں کو بچایا جائے اور صرف جنرل مشرف کو جو ہے وہ سزا دی جائے. اگر اس طرح یہ کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈائریکٹلی جنرل مشرف کو سپورٹ کرنے کے مترادف ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص آئین کی خلاف ورزی کرے اور لوگ اس کے ساتھ نہ ہوں. جو ججمنٹ آئی ہے اور کچھ روز پہلے بھی میں پڑھ رہا تھا, کسی نے دوبارہ اس ججمنٹ کو ریپرزینٹ کیا, پڑھا ہے دوبارہ, اس کو کہیں اخبار میں دیا ہے کہ چونکہ جی اس نے کہا کہ میں جنرل پرویز مشرف ایز آرمی چیف جو ہے یہ کر رہا ہوں. وہ کر تو لیتا ہے لیکن وہ نافذ نہیں کر سکتا اکیلا کسی بھی چیز کو. اور اتفاق سے اسی طرح وہ جو ججز کو گرفتاری والا کیس تھا اس کو بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس کا کیا ہوا. اس میں تو حالانکہ جنرل مشرف صاحب نے خود چیف جسٹس کو بلایا تھا اور اس کو کہا تھا کہ بھئی تم ریزائن کر دو, اگر نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ کچھ ہو جائے گا. جو وہاں سے نکلے تو وہ اریسٹ ہو گئے. اس میں تو ججز کو خود گواہی دینی چاہیے کہ جی کون ذمہ دار تھا اور کس نے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ چیزیں کی ہیں. تو اس میں جو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے نا کچھ لوگوں کو, اس سے معاملہ خراب مجھے لگتا ہے. ادروائز یہ ہونا چاہیے اور جو لوگ بھی اس میں شامل تھے, چاہے وہ آج پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہیں چاہے کسی اور پارٹی میں بیٹھے ہیں, ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جی شبیر احمد خان صاحب, آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ جماعت اسلامی کا کیا موقف؟ جی اصل میں ہم تو پرویز مشرف کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اور اس پہ جو عدالتی جو بھی فیصلہ کرتی ہے اس سے عمل درآمد ہونا چاہیے. ناز بلوچ صاحبہ, اس سے پہلے کہ میں آپ کو دعوت دوں, زعیم قادری صاحب کچھ فرما رہے تھے آپ کی باتوں کے جواب میں. جی قادری صاحب. جی نہیں, میں تو صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں جو پرویز مشرف تک بات پہنچ چکی ہے اور یہ دیکھیں کہ ایف آئی اے نے ایک بڑی لمبی برین اسٹارمنگ ایکسرسائز کی ہے اور اس کے بعد ہم نے باقاعدہ وی ہیو فالوڈ دا لا کورس. ہم سپریم کورٹ میں کل جا رہے ہیں اپلیکیشن لے کے اور وہاں اپلیکیشن دیں گے کہ آپ بینچ تشکیل دیں, ایک 3 رکنی کمیٹی تشکیل دیں جو فیصلہ کرے کہ ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن درست ہے یا وہ غلط ہے. جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کرے گا ہم اس کو منون قبول کریں گے اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. حکومت کا بہرحال یہ فرض تھا, ہم نے اپنا وہ فرض جو ہم نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا. اب ایک کورٹ جو فیصلہ کرے گی جی ہم اس کو ویل ابائڈ بائی دیٹ. پاکستان تحریک انصاف کا کیا اس پر رد عمل ہوگا ناز بلوچ صاحبہ؟ آپ اس پہ وفاقی حکومت کا ساتھ دیں گے؟ جی بالکل, قانون کی اور آئین کی بالادستی بہت ضروری ہے اور کوئی بھی شخص کوئی بھی ہو قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا. اور اسی اس میں یہ بھی کہوں گی کہ اصغر خان پٹیشن جو ہے اس پہ بھی عمل درآمد جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور بہت یہ سنگین قسم کی چیزیں تھیں جو کھل کے سامنے آئیں اور کورٹ کے فیصلے آئے, تو تمام چیزوں کو ایک ساتھ دیکھا جائے اور پرویز مشرف کے ساتھ بالکل ٹرائل ان کے ساتھ بھی ہو اور اصغر خان پٹیشن جو ہے اس کے اوپر بھی عمل درآمد بہت ضروری ہے. عمل درآمد نہیں ہو سکتا اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا. جن لوگوں کے نام دیے گئے تھے سپریم کورٹ نے وہ omit کر دیا. آپ کے بھی آپ کی پارٹی کے صدر کا نام بھی ہے اس میں, آپ کی پارٹی کے صدر کا نام ہے, اس کو پینڈنگ نہیں کیا ہوا, اس کو پینڈنگ نہیں کیا, ابھی بھی وہ چل رہا ہے. It's on its way. It should be on its way and it should be seen. اچھا تھوڑا سا اگر ہم سلائٹلی پیچھے جائیں تو ناز بلوچ صاحبہ, یہ جو آپ پہ شک و شبہ کا اظہار کیا گیا ہے کہ دھرنا شاید نہ ہو, جی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ شاید وہ جھٹکا انصاف کا لفظ استعمال کیا گیا, تو یہ اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جماعتیں ہماری سٹرینتھ اور ہماری قوت کو جانتی ہیں اور پاکستان کی دوسری بڑی جماعت بن کے جو تحریک انصاف آئی ہے, تو ہمارے ساتھ عوامی طاقت اور عوامی قوت موجود ہے اور عوام کے پاس یہ حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ کر کے اپنا پریشر بلڈ کرے اور اپنا پیغام دے. اس سے پہلے بھی خان صاحب نے کیے دھرنے اور اس کے لانگ مارچ ہم نے کیا, ہم وزیرستان جانے کے لیے, لیکن جب رستے میں ہمیں آگے حالات کے پیش نظر جب ہمیں روکا گیا, آپ پوچھ لیں ان سے, آپ پوچھ لیں جنہوں نے حالات کے پیش نظر, لیکن ہم گئے, ہم نے میسج دیا حالات کے پیش نظر جب ہمیں روکا گیا کہ حالات اس قابل نہیں تھے وہاں پہ کہ کلیئر زون میں بھی ہمیں اجازت نہیں دی گئی, ہمیں اجازت نہیں دی گئی جانے کی. مجھے مکمل کرنے دیں, میں کچھ کہنا چاہتی ہوں آج کے حالات کی. آپ زعیم قادری صاحب مجھے یہ بتا دیں کیپٹل کے اندر موبائل فونز بند ہیں, سب سے بڑی ناکامی, سب سے بڑی ناکامی. اب کھل گئے, لیکن 3 دنوں میں کیا فرق پڑے گا؟ کیپٹل کے اندر آپ
फेल हो वहाँ पे गए, जो हालात पिंडी में KPK आपने में कर्फ्यू पिछले नाफिज कर 5 दिया, माह से वो देखे आपकी आपने, बहुत बड़ी लोग नाकामी है, कानों को हाथ ये लगा रहे हैं बहुत कि बड़ी गवर्नमेंट नाकामी है, फेल हो चुकी है एक्सेप्ट कर KPK लें आप की। इस नाकामी को अपनी जाके कि देखिए आपने वहाँ। पिंडी में कर्फ्यू लगवा दिया, कर्फ्यू लगवा दिया। आपके कंट्रोल से चीजें बाहर हैं, दीदी, आप कंट्रोल कंट्रोल नहीं करने कर के पा लिए ही रहे, कर्फ्यू लगाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन यही लैक्स तो है, immaturity वजीर आपकी। आजम मुल्क में और नहीं है, KPK का जो हाल है वो बहुत अच्छा है। मैच्योरिटी ये है कि वजीर आजम मुल्क में नहीं है, हाँ, तो क्या उनको करें वो सीरियसनेस नहीं है मुल्क कॉमनवेल्थ में, वो दौरे कॉमनवेल्थ कर के रहे इजलास में ना हैं, जाते खुदा वो का वास्ता मुल्क में आ कॉमनवेल्थ के जाए, इजलास में मसाइल जाते मुल्क के अंदर हैं, आप दौरे बैरून मुल्क कर रहे हैं, तो मुल्क कॉमनवेल्थ बचेगा के तो इजलास में दौरे ना जाते होंगे, वो। हमें अपने मुल्क को बचाना मैं है, जवाब मुल्क दे में दूं अमन जिसका लाना है। वो कॉमनवेल्थ के इजलास में गए हैं, वो हाथियों को बचाने की बैंकॉक गए किसी हैं, वक्त हुआ है जी, वक्त हुआ है जी कमर्शियल ब्रेक का, किसी वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, इस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू नहीं को गए। जारी रखेंगे। इस कमर्शियल ब्रेक के बाद देखते रहिए दुनिया न्यूज। जी वेलकम बैक। गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो धरना का जो ऐलान हुआ और उसके बाद फिर जो मुलतवी हुआ और फिर नई डेट अनाउंस की गई, और उसके साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ की भी ज़ाहिर है जो आर्टिकल 6 के हवाले से, कार्रवाई के हवाले से। नाज बलोच साहब कैटेगोरिकली बताइए कि क्या इस इशू पे आप वफाकी हुकूमत के साथ आपकी तहरीक खड़ी होगी या नहीं? सॉरी, यानी जो आर्टिकल 6 के तहत जी। परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जो कार्रवाई करने वफाकी हुकूमत कल जा रही है, कैटेगोरिकली बताइए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इससे पहले मैं आपका रिएक्शन, बाबर अवान साहब हमारे से टेलीफोन लाइन में मौजूद है, मैं वेलकम करता हूं। बाबर अवान साहब फरमाइएगा कि आर्टिकल 6 के हवाले से जिस कार्रवाई का ऐलान वफाकी हुकूमत ने आज किया है, आप इसे होता हुआ देख रहे हैं मुमकिन? देखिए, कार्रवाई उन्होंने जिसने भी एडवाइस किया है बड़ा स्मार्ट आदमी है, उन्होंने कोर्ट के पास भेज दिया। हालांकि जो लॉ है, जिस हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट 26 सितंबर 1973 को बना था, उसमें लिखा हुआ है कि वफाकी हुकूमत का एक ऑथराइज्ड आदमी वो जाएगा और वो फाइल करेगा कंप्लेंट बिफोर अ कोर्ट ऑफ स्पेशल जज सेंट्रल। जो स्पेशल जज सेंट्रल है वो सेशन जजेस हैं जिनके पास एक्स ऑफिशियो ये पावर होती है कि वो इस सेंट्रल स्टैट्यूट के तहत केसों की समाअत करते हैं। जो किया गया है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले किया गया है कि अब जस्टिस इफ्तिखार जाने या सुप्रीम कोर्ट का जो भी बेंच वो बनाए वो जाने। मेरे ख्याल में इसमें 2-3 कानूनी मुश्गाफियां हैं। हो तो गया है ना जी, अब इसके होने में किसको कोई शक शुबा होना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल में हो तो गया है। मुश्गाफियां इस तरह से, पहला ये है कि आर्टिकल 6(3) में लिखा हुआ है कि मजलिस शूरा के एक्ट के मुताबिक ये मुकदमा चलेगा। उस पर मेरी राय ये है कि ये मुकदमा फिर जाएगा स्पेशल जज सेंट्रल के पास। दूसरा ये लिखा हुआ है उसी में कि 23rd डे ऑफ 1956 से ये हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट के अंदर भी है और आइन के अंदर भी है। मैं बहुत शकील करके नहीं बयान कर रहा, मैं सादा सादा बता रहा हूँ जी। उसमें भी सेक्शन 3 में ये लिखा हुआ है कि 23 मार्च 1956 से जिन्होंने मार्शल लॉ लगाए वो मुलजिम है। इस तरीके से इसमें हमराई मुलजमान की भी एक फहरिस्त बनती है। मुझे नहीं पता तफ्तीश क्या है, इसलिए मैं तफ्तीश के ऊपर या उनका क्या कंटेंट है उस पर तबसरा करने की पोजीशन में नहीं हूँ। कानूनी बातें सिर्फ बता रहा हूँ। अगला जो नुक्ता है इसमें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक केस शहीद कायदे अवाम का उसको चलाया गया था हाई कोर्ट में, और वो एक अभी तक अदालती तारीख का एक तमाशा बना हुआ है। जब शहीद भुट्टो का रेफरेंस फाइल हुआ तो आपके सामने और पूरी कौम के सामने पूरी अदालत ने कहा कि ये ज्यादती हुई है, और सिर्फ मुश्गाफियों में फंसे हुए अभी तक वो केस भी डिसाइड नहीं हो सका। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अब आर्टिकल 10A आ गया है जो ये कहता है कि व्हेन देयर इज अ क्रिमिनल चार्ज तो आप उसको पूरे ड्यू कोर्स में डालेंगे, ड्यू नोटिस में नहीं। ड्यू कोर्स ये है कि पहली अपील जो सेशन जज की जजमेंट होती है, अगर डेथ पेनल्टी, इसमें सजाएं 2 हैं सिर्फ, एक लाइफ ट्रांसपोर्टेशन उम्र कैद और दूसरा है कैपिटल पनिशमेंट। और इस सूरत में जो हमारा ज़ाब्ता फौजदारी है उसमें लिखा हुआ है कि कैपिटल पनिशमेंट की सजा कोई भी दे उसको कंफर्मेशन अदर देन द सजा ऑफ आर्मी एक्ट जिसको आप कहते हैं कोर्ट मार्शल, बाकी सारी सजाएं कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट में जाएंगी। इस तरीके से अगर हाई कोर्ट ट्रायल करेगा तो पहली सजा के खिलाफ पहली अपील जाया हो जाएगी और वो ड्यू कोर्स पूरा नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर करेगी तो जाहिर है वो शायद दूसरे फरीक को नोटिस भी करे। यहाँ मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आई एम इन फेवर ऑफ दिस ट्रायल, लेकिन ऐसे तरीके से ना किया जाए कि इसको और स्कैंडलाइज करने का दुनिया को भी और पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम के ऊपर भी एतराज़ात उठें और सवालात जागें। इसलिए इसको एक ऑर्डिनरी केस के तौर पे चलाया जाए और मुलजिम जो है उसका ये हक है, अच्छा मुलजिम हो बुरा आदमी हो
دونوں کا یہ حق ہے کہ ان کا شفاف ٹرائل ہو, اوپن ٹرائل ہو اور قانون کے مطابق ہو. اب پریمپٹ میں نہیں کر سکتا کہ سپریم کورٹ کیا کرے گی, لیکن مجھے یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ ساری باتیں کل یا پرسوں جب بھی وہ کیس لگاتے ہیں یا سنتے ہیں, یا کوئی ریفرنس بھیجا ہے گورنمنٹ نے, یا وہاں پچھلا جو کیس تھا اس میں رپورٹ بھیجی ہے, دونوں صورتوں میں جو سپریم کورٹ ہے اس میں یہ سارے کے سارے نکات جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ یہ اس سے متعلقہ ہیں, اس لیے سارے زیر بحث وہاں پہ آئیں. جی بہت بہت شکریہ بابر روان صاحب, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی سعید غنی صاحب, آپ نے قانونی جو ہے معاملات وہ بھی سنے, لاسٹ ورڈز اس ایشو پہ آپ کے کیا ہوں گے؟ دیکھیں میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا نا کہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شاید صرف جنرل پرویز مشرف کو سزا دی جائے گی, باقی لوگوں کی جان بخشی ہوگی اس کے اندر. اور اگر یہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی کے خلاف بغاوت کا مقدمہ چلے, آئین کی خلاف ورزی کا مقدمہ چلے, اور اس کا بھی انجام جو ہے وہ بہت ہی کنٹروورشل انداز میں ہو جائے. تو ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی شخص اس کے اندر شامل ہیں, جو ادارہ اس کے اندر شامل ہے, جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں, ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور سب کو سزا دی جانی چاہیے, تاکہ آئندہ کوئی شخص کسی کی مدد بھی نہ کرے اگر وہ آئین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. ایک میں وضاحت کر دوں تھوڑی سی, ایک صرف کریکشن کر دوں. جی کہہ رہے تھے نا کہ پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں سری لنکا, میرا خیال ہے پرائم منسٹر سری لنکا نہیں گئے, وزیر خارجہ گئے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے سعید غنی صاحب, بہت بہت شکریہ. زعیم قادری صاحب کو جواب دینا چاہیں گے آپ؟ میں بالکل جواب دوں گا. سعید غنی صاحب نے بالکل غلط کہا, وہ کامن ویلتھ کے ہیڈ آف اسٹیٹ سارے وہاں موجود ہیں, وہ تمام لوگ وہاں موجود ہیں, بڑی اچھی بات ہے, بالکل درست ہے. اور وہ کامن ویلتھ کا ایک وزیر خارجہ نہیں گئے, بہت بڑا فورم ہے اس وقت, پوری کامن ویلتھ کے ہیڈ آف اسٹیٹس وہاں پہ موجود تھے, اسی لیے وہ وہاں پہ گئے. اور وہ جی شبیر احمد خان صاحب, لاسٹ ورڈ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس مجھے یہی کہنا ہے کہ جنرل مشرف نے ملک اور قوم کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسے منطقی انجام تک پہنچایا جائے. جی آپ کو بہت بہت شکریہ. جی ناز بلوچ صاحبہ, آخری لاسٹ ورڈز. میں نے آپ سے جو کیٹیگوریکلی پوچھا تھا کہ اس اقدام میں وفاقی حکومت کا, کیا آپ کی حکومت یعنی کیٹیگوریکلی پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو وفاقی حکومت ہے اس کے ایکشن کے ساتھ ہے آپ کی تحریک؟ دیکھیں ہم انصاف کی جہاں پر بھی بات ہے, ہم چاہتے ہیں انصاف ہونا چاہیے, اور انصاف صرف تبھی نظر آتا ہے جب ہوتا ہے پریکٹیکلی, جب امپلیمنٹیشن ہوتی ہے انصاف کی, تبھی انصاف معاشرے میں دکھائی دیتا ہے. اور جب تک انصاف نہیں ہوگا ہمارے پاس اصلاح نہیں ہوگا, اس لیے انصاف ہونا ضروری ہے, چاہے وہ پرویز مشرف کے آرٹیکل 6 کے اوپر یا اصغر خان پٹیشن کے اوپر, جس پہ ثابت ہوا ہے کہ آئی ایس آئی سے پیسے لیے گئے تھے الیکشنز کے سلسلے میں. لیکن آپ کیٹیگوریکلی ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہر معاملے میں ہم انصاف کی بات ہے, میری بات تو سنیں. اچھا ان کو اکیلے کو بلایا کریں بھائی جان. جی لاسٹ فیو سیکنڈ یہ ہے, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں عرض یہ ہے کہ سعید غنی صاحب نے بات کی, میں بھی شرارت کر دوں تھوڑی سی, کہ انہوں نے کہا نا سب کو ہونا چاہیے, تو پھر وہ تمام لوگ جن کا وہ کہہ رہے ہیں نا, اس میں عمران خان بھی شامل ہے, انہوں نے بھی جنرل پرویز مشرف کو سپورٹ کیا تھا ریفرنڈم میں, تو پھر وہ بھی میں نہیں چاہتا. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ناز بلوچ صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تمام ممن کو شکریہ جنہوں نے گفتگو میں ہمارے ساتھ شرکت کی. وقت ہوا ہے جی ختم, یہاں پہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ سیٹرڈے. دیکھتے رہیے دنیا نیوز.